السلام جی علیکم. السلام وعلیکم السلام علیکم السلام. ایوری ون. ویلکم ٹو خانقاہ. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج جو بات کرنا چاہتا ہوں میں، جو میرا ارادہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ کوشش کریں بات کرنے کی کہ یہ جو ہم نے ایک کوالٹی ڈٹرمن کی کہ جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلے سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ تواضع یا عاجزی، جسے آپ ہیوملٹی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. دیر آر مینی تھنگس. یہ کوئی اکیلی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہیپینس کے پرسوٹ کو جو ہم بہت سنتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف دی امیریکن سسٹم ایز ویل. جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے، پرسوٹ آف ہیپینس. پرسوٹ آف ہیپینس ہو، یا مثال کے طور پر میزلو کی سیلف ایکچولائزیشن ہو، یا پیس آف مائنڈ ہو، ذہنی سکون ہو، یہ اصل میں ڈائریکٹلی اسپائر نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈائریکٹلی اچیو نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنا ہی آپ اس کو آگے محسوس کریں گے. اٹس لائک رننگ آفٹر یور شیڈو. یو ول نیور بی ایبل ٹو کیچ اٹ. یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں کچھ، ان کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ہیپینس چاہتے ہیں تو گیو میننگ ٹو یور لائف. اگر آپ فلفلمنٹ چاہتے ہیں تو گیو میننگ ٹو یور لائف. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کی زندگی میں بامقصد زندگی گزر رہی ہے تو وہ مقصد کی اچیومنٹ آپ کو وہ خوشی اور وہ فلفلمنٹ دیتی ہے کہ جس کو جو الٹیمیٹلی سیلف ایکچولائزیشن میں بھی ڈھلتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹو سیلف ایکچولائز یور سیلف، اپنے آپ کو ایکچولائز کرنے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، اپنی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کو میں نے جب سرچ کیا کہ اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس میں آیا کہ خود تکمیلی. ٹھیک ہے جی. تو اگر خود تکمیل، یہ وہی جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ اردو کے الفاظ زیادہ بولے جائیں تو کوشش یہ ہے کہ ہر چیز کو ترجمہ بھی کر دیا جائے. تو سیلف ایکچولائزیشن ہو، ہیپینس ہو، پیس آف مائنڈ ہو، اور اسی طرح ہیوملٹی. ہیوملٹی اصل میں انڈیپینڈنٹلی اگر آپ کوشش کریں گے کہ اپنے اندر ڈیولپ کریں تو اس کا بہت امکان ہے کہ ظاہریت ڈیولپ ہو جائے گی، ڈپلسٹی ڈیولپ ہو جائے گی. آپ میٹھے بول بولنے لگ پڑیں گے، آپ اپنی تھوڑا جھک کے چلنے لگ پڑیں گے. اندر سے جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ڈیولپ ہوگی. کچھ چیزیں جو ہیں، ایکشنز آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بنیاد میں ان کی بنیادیں نہ موجود ہوں تو وہ اثر نہیں ڈالتے جو کہ پڑھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، آپ محبت سے بات کریں، پولائٹنس از اے ویلیو ان اٹ سیلف. آپ سب کو عزت دیں، یہ خود ایک ویلیو ہے، یہ ایک پرنسپل ہے. لیکن یہ جب آپ ایز اے پرنسپل آف رسپیکٹ فالو کر رہے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے. ایز این ایپلیکیشن آف ہیوملٹی فالو کر رہے ہیں تو ایک اور چیز ہے. تو ہیوملٹی ہو، جس طرح سے میں نے عرض کیا، ہیوملٹی ہو، سیلف ایکچولائزیشن ہو، ہیپینس ہو، پیس آف مائنڈ ہو. پیس آف مائنڈ مثال کے طور پر میری نظر میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس سے پیس آف مائنڈ پیدا ہوتا ہے. جب اس کی یہ صفت معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے معاملات وہ چلا رہا ہے، اس نے چلانے ہیں، معاملات جو ہیں ان کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو میرے اندر جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کا جو موٹیو ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ گیوز می پیس آف مائنڈ. لائک وائز جو میں نے عرض کیا کہ ہیپینس ہے یا سیلف ایکچولائزیشن ہے، یہ سیلف ٹرانسینڈنس سے پیدا ہوتی ہے. اس کو میزلو نے، فار دوز ہو مائٹ ناٹ نو اباؤٹ اٹ، میزلو نے اپنے تھیری میں اس چیز کا بعد میں اپنی ڈائریز میں ایڈیشن بھی کیا، اور یہ کہا کہ جس چیز کو میں سیلف ایکچولائزیشن کہہ رہا ہوں، دا فائنل اسٹیج آف ہیومن موٹیویشن، وہ اصل میں سیلف ٹرانسینڈنس اس کے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اور انفیکٹ وکٹر فرینکل نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سیلف ٹرانسینڈنس ہے جس کے نتیجے میں، یعنی اپنی ذات سے بلند ہو کے کوئی سروس کر پانا، اس سے اصل میں سیلف ایکچولائزیشن پیدا ہوتی ہے. اور اس سروس میں ایسا مگن ہو جانا، وہ کام میں ایسے مگن ہو جانا کہ آپ کو نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی اپریسیشن، نہ کسی ریوارڈ، نہ کسی ریکگنیشن، کسی کی پرواہ نہ رہے. وہ کام آپ کو لے کے چل رہا ہو اور یہ چاہتے ہو آپ کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ان کا نام بڑا عجیب سا ہے. میہائی چک سینٹ میہائی، اف یو وانٹ ٹو سی، اس کی کتاب کا نام ہے فلو. So that's a very good book to read.
کہ فلو اسٹیٹ میں جس وقت آپ ہوتے ہیں تو اصل میں سیلف ایکچولائزیشن اس کا نتیجہ ہے. یہ جتنی بھی چیزیں یہ نتیجے کے طور پر رونما ہوتی ہیں. آپ ان کے پیچھے پڑیں گے تو اس سے نہیں پیدا ہوگا. کئی دفعہ آپ کے اندر اس چیز کی پرائڈ پیدا ہو جائے گی کہ میں بڑا ہمبل آدمی ہوں, میں بڑے ہمبل طریقے سے بات کرتا ہوں. تو یہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ جو راستہ ہمیں ہیوملٹی تک پہنچائے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ صرف اس کی بیسز شیئر کر رہا ہوں بیکاز دیٹ از واٹ دا ٹائم پرمٹس ایٹ دس ٹائم. ہماری جو اس پوری کنسٹرکشن ہے ان سیشنز کی, اس میں زیادہ مجھے موقع نہیں حاصل, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اب آپ نے ایز این اسائنمنٹ, جو لوگ اس کو ریگولرلی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس کو ایز این اسائنمنٹ کریں اور اپنے ان پٹ کو شیئر کریں. بنیادی طور پر جو تواضع ہے یا عاجزی ہے یا ہیوملٹی ہے, وہ پیدا ہوتی ہے ہمارے صحیح ادراک سے, اپنی حیثیت کی صحیح پہچان سے. میں پچھلے دنوں ایک جنازے پر جانا ہوا اور اس میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا جب ہم قبرستان گئے. جب ہم قبرستان میں انٹر ہوئے تو اس وقت ادھر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا, میرا وہم تھا. ٹھیک جی, ایک بورڈ پہ لگا ہوا تھا. اینڈ مائی سن واز ریئلی انٹریگڈ بائی دیٹ اینڈ ہی ٹوک اے پکچر. اس نے اس کی پکچر لے لی اور آ کر اس کو شیئر بھی کیا اپنے سوشل میڈیا پہ. انفارچونیٹلی یہ احساس ہمیں زندگی میں اگر تو موت کے وقت ہی ہو کہ میں اہم تھا, میرا وہم تھا, تو پھر تو اصل میں یہ اٹس اے لٹل ٹو لیٹ. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر زندگی یہ موقع دے رہی ہے آج, اس وقت ہم جیتے جاگتے اس وقت کانشیس زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر اس چیز کی ریکگنیشن کہ میری حیثیت اصل میں کیا ہے, میں کیا ہوں, میرے اندر کیا کوئی حسن ہے, میرے اندر کوئی, میرے جسم خوبصورت ہے, میرے پاس علم ہے, میں عقل رکھتا ہوں, میں چیزوں کا اچھا انالیسس کر سکتا ہوں. وہ کیا چیزیں جو آپ کی اسٹرینگس ہیں, آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے, یہ سمجھنا ہے, یہ یاد کرنا ہے کہ کیا وہ حیثیت آپ کو کیسے ملی ہے, وہ کیا اسٹرینگس ہیں آپ کے پاس آج جس کی بیسس پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ یو ان اے گروپ آف پیپل یو مائٹ اسٹینڈ آؤٹ, آپ ان سے بہتر ہو سکتے ہوں جن چیزوں میں. انسان کو اگر انسان خود یہ حیثیت نہ پہچانے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ یہ بہت امکان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی پوزیشن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کو پہچان لے. یعنی وہ اس کو سمجھ لے کہ جس چیز پر تم آج تک رونت کے ساتھ اور بڑی پرائڈ کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری اچیومنٹس ہیں اور یہ میں ہوں اور یہ میری حیثیت ہے, اور اگر اس میں کوئی غلط فہمی تمہارے اندر لاحق ہو گئی ہے تو اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے تزکیے کے لیے وہ حالات دے دے گا کہ جس میں ریکگنیشن پیدا ہو جائے. لیکن اگر وہ توفیق نہ ملے تو ان حالات میں بھی وہ ریکگنیشن پیدا نہیں ہوتی. ان دی اینڈ ایک چھوٹی سی مثال, ایک چھوٹی سی انالوجی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی. آپ ایک بالٹی لیجئے, اچھے سائز کی بالٹی لے لیں اور اس کو پانی سے کافی فل کر لیں. ونس یو ہیو فلڈ دیٹ بکٹ, تو اب اپنے ہاتھ کو, اپنی کلائی کو اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, اور اپنی رسٹ تک, اپنی کلائی تک اپنے ہاتھ کو اس میں ڈال دیں اور اس کو بے شک تھوڑا سا شیک کریں اور امیجن کریں کہ یہ آپ ہیں اپنی انوائرمنٹ میں. آپ, اٹ از یو ہو آر کریٹنگ دیز ٹریمرز, یہ جو آپ کی ریپلز کریٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں. ناؤ آفٹر دس لٹل ایکسرسائز ٹیک یور ہینڈ آؤٹ اور پانی کو آبزرو کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر تک اس میں کچھ ریپلز پیدا ہوتے رہیں گے اور اس کو آبزرو کرتے رہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریپلز پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے. اب جو پانی کی حالت ہے جب وہ بالکل سٹیبل ہو گیا ہے, اب جتنا اس میں گڑا ہے, آپ کو اگر کوئی گڑا دکھ رہا ہے تو یہ فرق ہے جو آپ دنیا میں ڈالیں گے اپنے جانے کے بعد. اس حیثیت کو پہچاننا, اس کو سمجھنا کہ میری زندگی اصل میں مجھے موقع تو دے رہی ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں, لیکن میرے آنے جانے سے اس دنیا کے نظام پر نہ کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا. بالکل اس پانی کی بالٹی کی طرح کہ جس میں پانی واپس سٹیبل ہو چکا ہوا ہے اور اس میں کوئی ریپل بھی پیدا نہیں ہو رہا. میں ادھر اپنی بات روک رہا ہوں جی. فار اینی کویسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو, اینی کامنٹس دیٹ یو وانٹ ٹو گیو, اینی ایکسپیرینس دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر. آپ کو جو اسائنمنٹ میں دے رہا ہوں
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹرینگس کو آپ نے اپنے اندر اپنی پریکٹس سے اپنی محنت سے پیدا کر لی ہے. ان اسٹرینگس کو اپنی پریولیجز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے لے کر آئیں, جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں دیٹ یو نیڈ ٹو بی آنرڈ, آپ کا بھی خیال رکھا جائے, آپ کو بھی لوگ جو ہیں وہ یاد رکھیں, جب کسی چیز کا ذکر ہو تو آپ کا بھی ذکر ہو. اور یا یہ کہ ایک پوزیشن حاصل ہے آپ کو ایک سوسائٹی میں. اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو اسٹرینگتھ ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ہے, ہر ایک میں ہے, اور یہ بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ ہر آدمی اس میں ایک رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسٹرینگتھ مجھے حاصل ہوئی ہے یہ کس طرح حاصل ہوئی, اس میں چانس کا کتنا رول تھا, ہاؤ مچ ڈڈ آئی, جو میں ٹوٹل پیور میری محنت ہے وہ کتنی ہے, اور چانس یا اپرچونیٹیز جو مجھے ملیں اس سے کتنا رول تھا. مثال کے طور پر میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج میری زندگی میں 2 اساتذہ ایسے ہیں جن کا میجر رول ہے, یعنی واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے اس میں ان کا ایک میجر رول ہے, تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان اساتذہ سے ملاقات میں پلان نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز پیورلی چانس کہ جس نے زندگی میری جو ہے وہ ایک دوسری ڈائریکشن پہ لگا دی. اس نے مجھے بہت ساری اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی ایبلٹیز کے بارے میں ریکگنیشن دے دی. اگر مجھے وہ اساتذہ نہ ملتے تو شاید میں آج کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ ورکشاپس کرنے کے بجائے کوئی گاڑیوں کی ورکشاپس چلا رہا ہوتا. جی, آئی وڈ ریسٹ مائی مائک ہیئر. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو تھوڑا سا سیریسلی کرنا ہے, اینڈ دین ان دا نیکسٹ سیشن آئی ول سیک یور انپٹ, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی جو رائے بنتی ہے. آئیڈیا کیا ہے, ہم نے اپنی حیثیت پہچاننی ہے, واٹ آر وی, اور پھر اس کے بعد میں بھی 5 سے 7 10 منٹ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. جی, تھینک یو ویری مچ. جی, تھوڑی لبرٹی لے کے پہلے میں کچھ کامنٹس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 2 چیزیں موئز صاحب ٹریگر ہوئیں, 2 تھاٹس اور کچھ ایکسپیرینسز جب آپ نے پورا یہ انٹرو دیا. ایک تو یہ کہ دا نیڈ فار سگنیفیکنس, اپنی اہمیت کی ضرورت, وہ ایک پرسوٹ ہے لائف میں, اور بڑی ایسپریشنل ہوتی ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں سمجھی جاتی ہمارے یہاں کہ آپ ایک ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی کمپنی ہے یا آپ ود ان اے کمپنی کام کرتے ہیں, یا آپ کو اور زندگی کا حصہ اٹھا لیں, اس میں آپ کو پرپز پرسو کر رہے ہیں, لیکن اس پرپز کو پرسو کرنے کے پیچھے بھی موٹیویشن ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی ڈفرینس کریٹ کروں. جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ اسٹیو جابس کا ایک کوٹ ہوتا تھا جو ہمارے ایٹ لیسٹ میرے آرگنائزیشن میں بہت زیادہ اس طرح کوٹ کیا جاتا تھا کہ بڑا انسپائر کرے لوگوں کو. وہ ہوتا تھا کہ یونیورس میں ڈینٹ ڈالنا, اپنا مارک چھوڑ کے جانا. تو وہ نیڈ فار لیگیسی, اور جس طرح بھی آپ نے لے آؤٹ کیا پورا, تو احساس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید ایک بہت اچھی چیز کو دیکھنے کا ایک شاید بہت اچھا طریقہ نہیں ہے, کہ جہاں پہ وہ ڈائلیوٹ ہو گیا تھوڑا سا, بلکہ شاید میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پرپز کی کوالٹی ہے وہ تھوڑی کرپٹ ہو گئی, کیونکہ اب اس میں یہ شامل ہوگا کہ وہ ڈینٹ جو ہے, وہ نشان کائنات میں ڈالنا ہے, وہ میرا ہونا ضروری ہے. وہ کوئی پرابلم فکس کرنے کی کوشش نہیں ہے, اور وہ کوئی دوسرا ایک کامنٹ کوئکلی میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ جو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی خاص طور پہ اور آس پاس بھی, وہ یہ کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے یا کسی پرسوٹ میں اپنی زندگی کو لگا دینا اور اس میں مگن ہو جانا, تو ہم یوزلی بہت ایکسائٹنگ اور بہت انسپائرنگ قسم کے پرپزز دیکھتے ہیں ہم. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیے ہیں آلریڈی کریٹ, اور وہ عموماً بھی ہو سکتے ہیں جو نارملی ہوتے ہیں رسپانسبلٹیز, اور کبھی کبھی ایکسیپشنل سچویشنز بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا بیمار ہے آپ کے گھر میں کہ اب آپ ہی ہیں جس نے اسے خیال رکھنا ہے, یا کوئی بیٹا ہے جس کو اوپر ایڈیشنل ذمہ داریاں آ گئی ہیں, یا کوئی بیٹی ہے جس کے, یا کوئی بیوی ہے جس کو آپ کچھ, اور وہ ذمہ داریاں عموماً ہم باہر سے بھی جب دیکھتے ہیں کسی ایسے اپنے رشتے دار کو, دوست کو, تو ہم وی فیل سوری فار دیم, ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان دیا کہ جس میں ابھی یہ دیکھیں رائز, اب وہ مقصد کی طرف مگن ہو جائیں گے. اور وہ شاید ہمیں بھی کرتے ہوئے بھی جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں مجھے یہ میرا مقصد ہے زندگی کو, اور اب میں اس میں
कामयाब हूँगा और ये मेरे लिए कोई बेहतरी का रास्ता है, बल्कि समझा जाता है कि अच्छा मेरे साथ ज्यादती हो गई है, दूसरों को ये मसला नहीं है, मुझे है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, और अब देखें शायद अल्लाह इसको मुझे सिला दे दे, हम क्या करें, हम तो फंस गए। तो वो एक नेगेटिविटी एसोसिएट होती है। तो दीज आर द टू कमेंट्स मैं जो करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक जी, इंशाल्लाह इस पर अगर कोई सवालात भी होंगे तो ज़रूर इस पर मज़ीद बात भी कर लेते हैं, और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं जो कर सकूँगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, असद मारूफ साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछ लीजिए अपना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सर मेरा सवाल ये है कि अभी आजिज़ी पे एक बात हुई, तो आजिज़ी जब हम शो कराते हैं तो एक मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक चीज़ हम फेस कर रहे होते हैं कि कुछ लोग कुछ आजिज़ी से हमसे मतलब हमारे लिए हमें ह्यूमिलेट करना, मतलब वो उनसे मतलब हमारे साथ इस तरह से बिहेवियर शुरू हो जाता है कि वो हमें हमारी कमज़ोरी समझते हैं उसको। और कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि कमज़ोरी, और कुछ इस तरह से चीज़ आती है कि उसका मतलब है रद्द-ए-अमल कोई ज़्यादती की सूरत में भी आता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ उसके अंदर उसका रद्द-ए-अमल आता है, ये नहीं कि जिसके साथ हो रही है, तो वो फिर उसको किस तरीके से जो है आपकी नज़र में कौन-सा रवैया उसको अपनाना चाहिए कि उससे ये इस तरह ये 2 तो मैंने बताए, और भी होंगे, मतलब मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ हो रहा था, तो कुछ उसको फ़ील ही नहीं करता और बस ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रवैया क्या होना चाहिए अगर उसको इस तरह की सिचुएशन फ़ेस करने को आ रही है? ये जो बात है ना, सबसे पहले तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरनलाइज़ करने की कोशिश करें कि हमारी जो ज़िंदगी में जो हम जब कोई 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 बिहेवियर, कोई एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर हाउ इट विल इम्पैक्ट अदर्स, दूसरे इसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। और अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम उसको ठीक समझते हैं, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो हम ठीक नहीं समझते हैं। आपका गोल क्या है, ये डिटर्मिन करेगा कि आप किस रिस्पॉन्स को तवक्को करेंगे। मिसाल के तौर पर, क्या आप आजिज़ी से ये समझते हैं कि दूसरे भी आजिज़ी इख्तियार कर लेंगे? अगर ये मसला है तो ये फिर एक प्रॉब्लम है। यानी, और ये प्रॉब्लम क्यों है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप में प्रॉब्लम है। ये असल में जनरली हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है। हम आम तौर पर जब बड़े होते हैं तो हमें बचपन से ये बताया जाता है कि देखो इस तरह ना करना, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे करेंगे। हमको जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो इंस्पायर करती हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हमने अचीव किया है वही आगे हमें करना चाहिए। ये जो जितनी भी वैल्यू बेस्ड लाइफ है ज़िंदगी, जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड बनाते हैं, जब खुदा के रास्ते में अब आप जद्दोजहद शुरू करते हैं, तो असल में ये जो तवक्को है कि लोग अप्रिशिएट करें, ये रुकावट बन जाती है। इस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम बेसिकली अल्लाह ताला की रज़ा की मोटिवेशन से आगे बढ़ रहे हैं। उसको राज़ी करने के लिए, उसकी दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाते हुए हम इस तरफ बढ़ेंगे कि हम इस दुनिया के सफ़र में आखिरत की कामयाबी के लिए इस सफ़र को, और इस दुनिया के सफ़र को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उस कामयाबी के लिए। अगर ये बात है तो फिर लोग जो हैं उनकी बात सुने ज़रूर, और ये देखें कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने अभी बात की आजिज़ी की, अभी तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे कि ये कैसे पैदा हो। मैंने तो अभी आपको सिर्फ़ ये बताया कि डू नॉट सॉर्ट ऑफ प्रिटेंड टू बी हम्बल। हम ह्यूमिलिटी की प्रिटेंशन जो है, ये खुद ह्यूमिलिटी में रुकावट डाल सकती है। आपने अगर हम हम्बलनेस को एस्पायर करना है तो फिर वो रास्ता है जो मैंने आपको बताया। ये जो असाइनमेंट मैंने दी है, आप एक दफ़ा कर लें इसको, और फिर देखेंगे क्या इसके बाद आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मैं अपनी बड़ाई की ही कहीं पे बयान करूं। लोग करते हैं तो कर सकते हैं जी। इस दुनिया में अक्सर लोगों ने अपनी ईगो के साथ ही रहना है। वो उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, रायन हॉलिडे ने, ईगो इज़ द एनिमी। अब आपके रास्ते में चाहे वो एस्पिरेशन ऑफ सक्सेस है, चाहे वो सक्सेसफुल हो जाना है, और चाहे फेलियर है, इन तीनों ही सूरतों में
جو ایک بڑی رکاوٹ آپ کو زندگی میں پیش آئے گی, جو بڑا دشمن آپ کو پیش آئے گا, وہ ایگو ہے. یہ ایگو کو اپنے سرنڈر کروانا خدا کے احکام کے آگے, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایگو ختم کر دی جائے, نہیں, ایگو کو سرنڈر کروانا, یہ میں ہوں کہ جو اپنی ایگو کو سرنڈر کر رہا ہے سمجھتے بوجھتے ہوئے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں, مطلب یہ تو نہیں ہے میرا کہ آپ ہمبل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا لوٹنے دیں جو لوٹتے ہیں. نہیں, یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹینڈس, بٹ وین یو ٹیک یور اسٹینڈس ٹیک دیم ہمبلی. You don't have to respond in kind. آپ نے لوگوں کو ان کی بات کا جواب ان کے طریقے پر نہیں دینا ہے, یہ ہے جو اپنے طریقے پر دینا ہے. یہ پرنسپل ہر اس چیز پہ اپلائی ہوگا جدھر انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے جو کچھ اچھا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اس حیثیت کو پہچانتے ہوئے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. باقی بڑے مقاصد رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, یعنی کوئی بڑا مقصد ایز لانگ ایز وہ مقصد سیلف ٹرانسینڈنٹ ہو. یہ دس از این امپورٹنٹ تھنگ. سیلف ٹرانسینڈنٹ مقاصد ہمیشہ سیلف ٹرانسینڈنٹ ہی ہوتی ہیں, یعنی سروس کا مقصد ہے, مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینے کا مقصد ہے, کسی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا مقصد ہے, یہ وہ چیز. اور یہ ہوگا کیسے, اس کو سمجھنا کہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے. یہ دیکھیے خود ایک ہیوملٹی ہمبل آئیڈیالوجی ہے, یہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے, ریزلٹس خدا نے نکالنے ہیں, کوئی بنا نہیں سکتا. یعنی آپ بیٹھ کے تو کریٹیوٹی کے بارے میں لیکچرز دے سکتے ہیں, کریٹیوٹی کی بیسس پر آرگنائزیشنز کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہوگا کیا, یہ چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اچھی مینجمنٹ کے سٹائلز آج کی زمانے میں, یعنی آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا مینیجر اسرٹیو ہوتا ہے, وہ اپنی بات کے بارے میں بالکل واضح ہوتا ہے, وہ کلیئر ہوتا ہے, وہ اچھا لیڈر یہ ہوتا ہے. آج جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ کے معاملہ کر رہا ہوں, لیکن پوری طرح سے فلیکسیبل ہوتا ہے کہ مزید انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے. تو یہ دس از ٹوٹل ہمبلنس. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اصل میں اس وقت کی ایک انفارمیشن ہے اور وہ چینج ہو سکتی ہے. یہ خود ایک ہمبل آئیڈیالوجی ہوگی. موہی صاحب, ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جو اسائنمنٹ آپ نے مینشن کیا تھا اس کو ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جی, میں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور اسٹرینگس. واٹ از اٹ دیٹ یو, مثال کے طور پر وہ ہے نا جی کہ مجھے اپنے بیٹوں پر بڑا فخر ہے, مجھے اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے, مجھے اپنی صلاحیت پہ بڑا فخر ہے کہ میں آئی کین سالو پرابلمس. لوگ میرے سے بات کرتے ہیں, پیپل ٹاک ٹو می اباؤٹ دیئر پرابلمس, تو یہ اس پر بڑا فخر ہے کہ دیٹ آئی کین ہیلپ دیم. کس چیز کو آپ اپنی اسٹرینگتھ سمجھتے ہیں زندگی میں؟ ایک چیز, 2 چیزیں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں, مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اب آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے کہ یہ چیز میرے اندر ڈیولپ کیسے ہوئی ہے, یعنی وہ زندگی کس بات سے مجھے لے کے آئی ہے کہ یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے میرے اندر. تھینک یو سو مچ. رافیہ, پلیز گو اہیڈ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ we turn to people for help or guidance and we just give control of ourselves to others. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی strength رہتی نہیں ہے. Whatever they want to say, they say to you, and you sometimes reach a stage کہ جی میں نے کرنا ہی ہے as this person is saying. They can frighten you, they can say anything to you. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو بتانے والا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. But why is it that some people are constantly talking of azab and jahannam rather than pointing out کہ جی اللہ رحمان اور رحیم ہے, or they try to point out your faults and you will be punished and you will go to hell. This doesn't make your life easy. So I want to know, how do I somehow get control of my life myself and not let other people get control of my emotions or turn me into like a robot. You can switch on, switch off, because then it makes your life, you have no meaning left. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو miserable بھی ہو سکتے ہیں.
ये मेरा सवाल है, where am I going wrong in this? देखिए ये जो अगर तो आज ज़िंदगी में मैं अब आई एम 62 years old and if I have not developed this self control, so it has become a part of my habit. I tend to depend a lot on people, I tend to rely a lot on them. मेरे लिए उनकी appreciation बड़ी important है, मेरे लिए उनका criticism बड़ा important. Nobody in life ultimately should hold that importance कि आपको आपके फैसले के अंदर वो ज़हनन मफलूज कर दे. ये हैसियत किसी को नहीं मिलनी चाहिए. ये जो प्रोसेस बचपन से होना चाहिए था, वो अगर बचपन से नहीं हुआ तो आज आपने जैसे जब रिकग्नाइज कर लिया कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, तो इस पर फोकस करना शुरू कर दें. सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ इस पर फोकस करना शुरू कर दें दैट आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, यू विल बी क्वेश्चनड फॉर योर लाइफ, यू विल. अब लोग किस तरह बयान करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ. यानी एक आदमी को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है वो कि इंसान को अजाब की आयात बताई जाएं ताकि वो अपने आप को बचाए. इंसान के अंदर अपने आप को बचाने की इंस्टिंक्ट, अपने आप को बेहतर करने की इंस्टिंक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और वो इसको सामने अभी भी जिस वक्त आप ये सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं. वाई इज़ इट दैट वे? क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव साइकी है, ये बचपन से यानी कहते ये हैं कि ये इवॉल्व की हुई है हमारे अंदर. यानी हम अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि अपने आप को फ्लरिश करवाएं. दिस इज़ समथिंग विच वी हैव डेवलप्ड. आई डोंट टोटली एग्री विद इट. ये असल में सिर्फ हमारी फोकस की बात है. तो एक आदमी अगर ये महसूस करता है कि बच्चों को मिसाल के तौर पर इस चीज़ से कम मोटिवेशन मिलती है कि वो उनको इनाम मिलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा मिलती है कि उनको सज़ा से बचना है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ाएगा. ये उनकी साइकी है, मैं उसको बदल नहीं सकता, ना आप बदल सकते हैं. आपने अगर इस स्टेज पर ये रिकग्नाइज कर लिया है कि अल्लाह ताला की जो किताब है वो उसकी सिफत रहमत से शुरू हो रही है, शुक्रगुजारी से उसका आगाज़ हो रहा है, तो अब आप इस तरह कीजिए, इस पर फोकस कर लीजिए कि मैंने अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा बनना है. अपनी गलतियों के साथ हूँ मैं, इनको एक एक दिन करके मैंने ठीक भी करना है, लेकिन मैंने परफेक्ट नहीं होना. मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ रह जाएंगी. मुझे अपने परवरदिगार से बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे ऊपर रहम फरमाएगा अगर मेरा रास्ता, मेरी डायरेक्शन ठीक होगी. इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ आगे बढ़िए. इससे अपने आप को निकालना है अब हमें. यानी ये जो एस्पेक्ट है ना जी, जो आप फरमा रहे हैं कि डिपेंडेंस, रिलायंस और इमोशनल डिपेंडेंस. इफ़ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट समबडी, ही इज़ बाउंड टू एक्सप्लॉइट यू व्हेनेवर इट सूट्स हिम और हर. तो इस चीज़ से निकलना है हमें, और उस चीज़ से निकलने की कुछ कॉस्ट हैं. यानी जाहिर है कि एक पूरे का पूरा टाइम, एक पूरी लाइफ टाइम गुजर चुकी है लोगों की आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए. तो आज जिस वक्त आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे तो दे वॉन्ट फील वेरी कंफर्टेबल. आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको लगे कि आपका मुलाजिम जो है आपके कंट्रोल से निकल गया, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती किसी को भी. जिधर कंट्रोल होता है, आदत होती है कंट्रोल की, वी डोंट वांट टू लूज़ कंट्रोल, वो अच्छा नहीं लगेगा. पीपल विल क्रिटिसाइज यू, यू हैव बिकम वेरी एपैथेटिक, आपको परवाह नहीं होती लोगों की. बट यू हैव टू टेक कंट्रोल. जिधर परवाह करने की है उधर करें, उधर आगे बढ़कर उनकी मदद करें, लेकिन डोंट लेट देम इमोशनली एक्सप्लॉइट यू. दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. You will have to start working on it. This cannot happen listening to lectures. This cannot happen doing things, again and again, which have not worked. You will have to start something new. आपको उस रूटीन को चेंज करना पड़ेगा कि जिस रूटीन के नतीजे में आज इधर पहुंचे हैं, अब मैं उसको एक डिफरेंट रूटीन. ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशंस चेंज करने की, ये असल में उन रूटीन्स में से एक है. वो जो कॉन्वर्सेशंस आपको आज तक इस जगह पे पहुंचा चुकी हैं, उन कॉन्वर्सेशन से निकलना है, वरना इसी जगह पर रहेंगे हम. ये कॉन्वर्सेशन है जो फॉर्म कर रही हैं हमें, इस चीज़ को हमें समझना है. मोहित साहब, आजिज़ी, इनकिसारी, ह्यूमिलिटी, शायद हमें इसको आने वाले सेशंस में बेहतर विजुअलाइज भी करना चाहिए. मैं इस हवाले से कह रहा हूँ ये बात कि अमूमन मुझे ये एहसास होता है कि जब हम ह्यूमिलिटी की, आजिज़ी की बात करते हैं, तो शायद जो इमेज हमारे जहनों में ट्रिगर होता है वो पावरलेसनेस का. पावरलेसनेस सिर्फ अल्लाह ताला के सामने नहीं, इंसानों के सामने भी, सिचुएशंस के सामने भी, कि अपने इज्ज को इस तरह से एक्सेप्ट कर लें कि सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लें. तो शायद हमें इसको करेक्ट करने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि हम
कोशिश करें, विजुअलाइज करें कि वो एक ट्रूली हम्बल इंसान कैसा इंसान होगा, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा. और इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना जी, वो बड़ी अच्छी बात है, ये जो विजुअलाइजेशन आपने करनी है, इसमें इट शुड नॉट बी अ बिहेवियरल विजुअलाइजेशन, वरना आप भी वो बिहेवियर्स अडॉप्ट करेंगे. मैंने इसीलिए कहा कि अगर वो फाउंडेशनल थॉट, वो फाउंडेशनल कंस्ट्रक्शन मिसिंग है, तो बिहेवियर तो मैं भी बड़े मतलब मिस्कीन बन के तो मैं आपकी जेब काट लूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आसानी है इसमें, यानी बहुत अच्छा बन के, बड़ा पोलाइट बन के आपको धोखा देना ज़्यादा आसान है ज़िंदगी में. तो ये एक स्ट्रेटजी भी बन सकती है. तो डोंट लेट दैट हैपन. आपको उस फाउंडेशन से आगाज़ करना है. मेरी तो आप जानते हैं बेसिक नुक्ता नज़र ये है कि इंसान अगर मिसाल के तौर पर आज आपको अगर शरीयत के किसी मामले में अमल करने में मुश्किल हो रही है, तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो मामला मुश्किल है. इसकी वजह ये कि वो जो पुल है ईमान की, वो अभी उस जगह नहीं पहुंची. उस ईमान पे वर्किंग कीजिए. मैं इस चीज़, वो जो ट्रेडिशनली बात की जाती थी ना जी, इट इज़ नॉट मेयर लॉजिक कि जिससे चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं इसलिए आसान. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें ईमान की कुव्वत चाहिए कि जो आपको इस जगह खड़ा कर दे कि नहीं, मैंने इस चीज़ को अब इस तरफ से देखना है. और ये कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर है, इसके बगैर ये हो नहीं सकता. ईमान इज़ एन इंटेलेक्चुअल रियलिटी, इसको समझना है जी. इट कैन नॉट हैपन विदाउट दैट. बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमिलिटी इधर से शुरू करें, जो अभी असाइनमेंट दी है उसको विजुअलाइज भी करें कि एक इंसान जो है, जो हम्बल इंसान है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरह देखेगा, उन स्ट्रेंथ्स की सोर्स क्या देखेगा, उन स्ट्रेंथ्स की बका कैसे देखता है. वो अगर खूबसूरती आपके लिए एक सोर्स ऑफ, लेट्स से you know, there was a time when I was good looking, and if that was my source of pride, it will soon be lost. It will soon be lost. If it was having a good physique, it will soon, I won't even be able to stand straight. मैं पैदा किधर हुआ था, किस हाल में पैदा हुआ था? जब मैं पैदा हुआ था इस दुनिया में, मैंने पहला कदम रखा था तो कोई मुझे बगैर धोए छूने को तैयार ना होता. इस तरह की सिचुएशन थी. इधर से निकल के मैं आज इस जगह खड़ा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ. मुझे सांस की प्रॉब्लम जो मैंने पिछले 2 साल में देखी, ये 3 साल पहले की बात है ना, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है. हमारी अपनी ज़िंदगियों में ये सब कुछ हुआ कि लोगों को हमने इसलिए मरते हुए देखा क्योंकि सांस नहीं आ रही, वो सांस नहीं ले पा रहे. ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, अंदर से ज़रा सा बैलेंस ख़राब हुआ है एक छोटे से वायरस की वजह से, और अब कुछ नहीं हो सकता, सांस नहीं आ रही. आपके लंग्स में यू हैव डेवलप्ड those elements के जो आपको they are not letting you breathe. ये सांस है जो मुझे कायम रखनी है, और इस सांस पे मेरा कंट्रोल नहीं है. किस दिन ख़त्म हो जाएगी ये मैं जानता नहीं हूँ. इस रिकग्निशन के साथ, जब आप इस रिकग्निशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यू स्टैंड स्ट्रेट और यू होल्ड योर हेड हाई. अंदर से हम्बल होते हैं आप. यू आर नेवर कंप्लेसेंट अबाउट योर इम्प्रूवमेंट. You don't take criticism as self-degrading. ये एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं उसके नतीजे में. या वरना मैंने ऐसे, यकीन करें, ऐसे हम्बल लोगों को, ऐसे बेहतरीन लेवल के हम्बल लोगों को देखा है कि जिन पे ज़रा सा क्रिटिसिज्म होता है और उसके बाद वो सारी ह्यूमिलिटी एक तरफ होती है, ज़ुबान जो है वो काबू में नहीं रहती, ये सब कुछ हो जाता है. तो उधर से विजुअलाइज करना है आपने, वो क्या एटीट्यूड होगा, एंड देन इट शुड, और वो then it becomes a part of your personality. ये वही बात है जो पहले मैं कर चुका हूँ, अक्सर मैं करता रहता हूँ. मेरी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे मैं बात करता हूँ, उसमें पहला सेशन इसी पे किया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है ये. ह्यूमिलिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर. वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, इट विल शो इन योर पर्सन एज वेल. जी. तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे भी हमें एक सवाल आया है चैट पे कि हाउ डू आई रिफ्यूज़ या डिसएग्री और रिफ्यूज़ अगर मैं करता हूँ, किसी को मना करता हूँ, तो वो मैं गिल्टी फील किए बगैर कैसे करूँ. तो अगर मैं ज़रा सी लिबर्टी लूँ कमेंट करने की बेस्ड ऑन जो भी आपने फरमाया, वो ये कि अहम बात ये नहीं है कि मैं जो करने लगा हूँ या मैं जो एक्शन सही समझता हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए क्या निकलेगा, किसी के लिए क्या निकलेगा. अहम बात ये है कि मेरे अंदर ह्यूमिलिटी ये होनी चाहिए, करेज ये होना चाहिए कि जो मुझे उस वक्त प्रिंसिपली सही लग रहा है मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं. और अब
कॉन्सिक्वेंस उसका अल्लाह ताला ही डिसाइड करेंगे. वो मेरी फेवर में भी आ सकता है, वो मेरे खिलाफ भी आ सकता है. वो ये भी हो सकता है कि मैं जिस प्रिंसिपल की बेस पे फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्शन ले रहा हूँ, उसका वो बिल्कुल रिजल्ट ना निकले और कंप्लीटली बैकफायर भी कर जाए, जिसके नतीजे में या तो मेरा प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी या फिर पेशेंस डेवलप हो जाएगा. तो सही नहीं, कुछ एक और चीज मैं डिकोड बस किया मैंने आप जो इतनी कह रहे बात ऐड करना चाहूंगा. जी जी बिल्कुल ठीक किया है. बस एक चीज जो मैं समझता हूँ कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ इज नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ. यानी अगर आपके प्रिंसिपल को खड़े होने पर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, तो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन कि आपने गलत किया है. रिजल्ट अच्छा नहीं भी निकलेगा. आपने असल में जो चीज़ देखनी है वो ये कि क्या सच्चाई ठीक है, क्या इस मौके मौके पर मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी सच के नाम पर, मैं सच बोलते बोलते रूड हो गया हूँ. दिस इज दीज आर द थिंग्स. और ये कौन करेगा? ये वही आदमी करेगा कि जो हम्बल है, जो अपने ऊपर गौर करने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता है कि मैंने ज़िंदगी पर, इस दुनिया पर अल्लाह ताला के फजल से कोई बुरा असर नहीं छोड़ना. वो जो पानी के अंदर मैं रिपल्स क्रिएट कर रहा हूँ, वो रिपल्स क्वालिटेटिवली देखें क्या है. व्हाट आर दोज रिपल्स क्वालिटेटिव. ये मिसाल आती रहेगी आपको बार बार मुख्तलिफ पहलुओं से. हैं. थैंक यू सो मच. मोहम्मद उमर, वालेकुम अस्सलाम आप प्लीज वरहमतुल्लाह. अनम्यूट कर लीजिए. इस पर कुछ थोड़ा सा काम किया है जी मैंने, तो उसमें अगर कुछ हो सकता हो तो आप मुझे सब बताएंगे. तो उसमें मेरा रिजल्ट ये निकला जी कि हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से अता ही हैं, वो अता हुई चीज़ें हैं, और हम किसी भी चीज़ के हकदार नहीं हैं. बस ये है कि हम जो मेहनत के नतीजे में उम्मीद करते हैं बस चीज़ों के बारे में, वो जो कोज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है ना, उसके तहत, तो उसके नतीजे निकल भी सकते हैं, नहीं भी. तो ये लिमिट्स हैं हमारी, बस इससे बाहर नहीं जा सकते. और इसमें एक सवाल बहुत है अच्छा. मेरा, वो ये है जी कि वो जो फ्लो की बात हुई थी, उसमें फ्लो को हासिल करने के लिए कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो उसके लिए गाइडेंस करना प्लीज. वो इंशाल्लाह उस पर जब पहुंचेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उस पर बात भी करेंगे. मिसाल के तौर पर सबसे पहले इस फ्लो को जानने के लिए दो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको समझनी है. एक ये कि व्हाट इज़ इट दैट यू लव टू डू. आपको अपने घर के फैमिली मेम्बर की हैसियत से यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर हाउस होल्ड. आपको उधर कंट्रीब्यूट करना है. हाउ कैन यू मेक दैट इनटू व्हाट गिव्स यू सम मनी, पैसा मिले उसके नतीजे में, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ सोचनी है. और फिर उसके बाद उस काम में इन्वॉल्व इस तरह से होना है कि वो काम ही आपकी बन जाए असल. कभी कभी ये इंसान एक्सपीरियंस करता है कुछ करते हुए, कभी ऐसा एहसास हो आपको कि मैं ये करते हुए भूल जाता हूँ, वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है, दिन और रात का एहसास ख़त्म होना शुरू होता है. ये वो फ्लो स्टेट होती है जी, कि जिसमें इंसान वो काम कर रहा होता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल काम जो मॉरल काम है वो इस सब कुछ के अंदर रहते हुए, जिस तरह अली ने बिल्कुल बात के आगाज़ में फरमाया था ना, कि इन सब कुछ के अंदर रहते हुए ये समझना है कि इस वक्त दुनिया मेरे से क्या सवाल कर रही है, ज़िंदगी मेरे से क्या चाहती है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, मैंने उस ज़िम्मेदारी को अदा करना है. और ये सारा काम, ये सारा डेंट जो मैंने यूनिवर्स में डालना था, ये सारी कंट्रीब्यूशन जो मैंने लोगों के लिए करनी थी, अगर इस वक्त मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर ली तो मैं कामयाब हो गया. वो जो बड़ी मशहूर कॉल आता है ना जी रिवायतों में कि फुज़ तो बेरब्ब काबा, वो वाला एस्पेक्ट पैदा हो गया मेरे अंदर, जो हज़रत अली को कहा जाता है कि जिस तक उनको हमला हुआ और वो डाला गया उनकी खंजर पे, तो उन्होंने ये अल्फाज बोले, ये पैदा हो जाए कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, जो ज़िम्मेदारी थी. इसके बाद अल्लाह ताला आपसे कितना डेंट दिलवा देंगे इस दुनिया में, वो उसके फैसले हैं. वो भी आजमाइश है, नहीं दिलवाएंगे, ये भी आजमाइश है. जैन सैयद, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. एक छोटा सा सवाल था आपका जो असाइनमेंट के ताल्लुक से. मेरी अपनी का विषय है, माय एफर्ट्स. इख्तियार में तो चीजें ठीक है, आदमी अचीव करता है, लेकिन काफी चीजें फिर गिवन भी होती है, रास्ता चल पड़ता है. तो लेकिन जो एफर्ट्स में क्या ये भी हाईलाइट करना पड़ेगा ना
کہ کہاں پر میری ناجائز یعنی انریزنیبل ضد بھی تھی جو میں اس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا. شاید میں نے حاصل بھی کیا ہے ضد کے ذریعے سے بیکاز آئی واز الاؤڈ, بٹ اس کے اثرات مجھ پہ کیا ہوئے تھے. یہ کر سکتے ہیں جی. آئی ڈونٹ مطلب یہ پاسبل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے چیز تو ضرور کریں, نو پرابلم. آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں, وہ اس کے لیے ہم انوائٹ کر رہے ہیں. ٹیک سم ٹائم, تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ کوشش کریں کہ اس کو جتنا بریف کر سکیں تاکہ جتنے لوگوں کو ہو سکے ٹائم ملے. بٹ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ جدھر انسان جو ہے وہ کئی چیزیں اپنی سچویشنز کے ضد میں, جس طرح آپ نے فرمایا, ضد میں چاہ رہا ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا آ جانا جو تھا وہ اچھا ہی ہوا, اور کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ان کے آ جانے سے کتنی ساری ذمہ داریاں میں نے پیدا کر لی, یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوا. یہ دونوں ہی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی تب ہے کہ جب آپ ضد کے ایلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے, وہ اس کے بغیر ملنی نہیں ہے. تو یہ انسان کی ججمنٹ ہے, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ, بیکاز ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو, زندگی میں ہر فیصلے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے کانسیکوینسز ہیں, یہ لازم نہیں ہے, یعنی کچھ کانسیکوینسز میری ذات پر ہونے ہیں ہر فیصلے کے. وہ از دیٹ واٹ آئی ایم اسٹرائیونگ فار. اپنا فوکس اس طرف کر لیں گے اگر آپ, ول دیٹ میک می اے بیٹر پرسن فار گاڈ ٹو ہوسٹ. تو یہی ہائنڈ سائٹ 2020 پہلے سمجھ نہیں آتی ہے بات, ہو جانے کے بعد پھر آدمی کوائٹ یوں اوپر آ کر Right. دیکھتا ہے کہ یہ کیا یہ ورتھ تھا, یہ اس کے پروز اینڈ کانس میں مجھے اس کے نقصانات کتنے ہوئے میری اپنی پرسنالٹی پر, اور میں نے اپنے دائرے اختیار میں, اپنے دائرے میں کہاں کہاں میں نے اس کے نیگیٹو اثرات چھوڑے ہیں. اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں خود سیلف ریفلیکشن, بالکل صحیح میں ہے. خود سوچ رہا ہوں کہ میں نے واقعی کیا یہ ورتھ یہی تھا. اسی کو میں چاہ رہا ہوں. اور یہ ہیوملٹی بیسیکلی سیلف ریفلیکشن, یعنی میڈیٹیٹنگ آن یور سیلف. میڈیٹیشن کا مطلب صرف مراقبہ نہیں ہوتا جی, ایک چیز تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. میڈیٹیشن از بیسیکلی ڈیلیبریشن, ریفلیکشن آن مائی سیلف. ٹھیک ہے جی, کہ میں کیا ہوں, کیا تھا, کدھر جا رہا ہوں, ایک ایک قدم بڑھا کے کس طرف کو جا رہا ہوں. یہ روز کا دن اٹھتا ہے اور روز کی شام ڈلتی ہے, اور میں وہی ایک روٹین میں پڑا ہوا ہوں, اور اسی روٹین کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح چلتی رہے گی. اس طرح نہیں چلتی رہے گی, اور وہ جو ریپلز کریٹ ہو رہے ہیں میری وجہ سے, بہت جلد میرے اس ماحول سے نکل جانے کے بعد شاید کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ماحول کو. یہ جو اسائنمنٹ ہے, ہمیں یہ بھی ریکویسٹ ہے یہ موئی صاحب کہ اس کو ہم پوسٹ کر دیں یہاں چیٹ میں. تو واٹ آئی ول ڈو از کہ میں سیشن کے بعد انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں یہ اسائنمنٹ ذرا لکھ کے ہم پوسٹ کر دیں گے اور کلیئرٹی کے ساتھ. تو اگر آپ وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہیں تو اس کا لنک چیٹ میں موجود ہے. میں دوبارہ سے اس کا لنک چیٹ میں پورا ساری کنڈیشن سے پوسٹ کر رہا ہوں. تو جو دوست بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں پلیز اس لنک سے جوائن کر لیں. میں 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آج کے حوالے سے. ایک تو اسد صاحب نے جس طرح سے کامنٹ کیا, میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہم سم ٹائمز ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب آپ ہیوملٹی کا بڑی سنسیرٹی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یو آر ایکچولی انوائٹنگ اگریشن ایز اے ریزلٹ. تو سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو کمزور سمجھا جا رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائمز تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے. فار ایگزامپل, روڈ کے اوپر آپ کو کسی نے ہٹ کر دیا اور ٹوٹلی اس کی غلطی ہے, اور آپ ایک ہیوملٹی اور ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بات ہوئی کہ ہمیں صرف ہمبل نظر نہیں آنا, بلکہ ایکچولی ہمبل ہونا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افرمیشنز جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے, تو اس میں ہم کچھ ایسے الفاظ یا جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ایٹریبیوٹ کو اختیار کر سکیں الٹیمیٹلی. تو اگر ہماری ووکیبلری میں انیشلی ہیوملٹی اور اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں, تو کیا ہمیں ایکچوئل ہمبل ہونے میں
اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے دیکھیں مجھ صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا ہم ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم اہم ہیں، اور جیسے وہ قبرستان کی آپ نے مثال بھی دی جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. اس میں بھی میرا خیال ہے توازن کی ضرورت ہے. سم ٹائمس ہم اتنے ڈس امپاورنگ بھی ہو سکتے ہیں اپنی ہیوملٹی میں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ اچیو بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسے مارٹن لوتھر کنگ کی اگزامپل ہے، اگر بلیکس اسی طرح سے اس کو ٹالریٹ کرتے جاتے اور اس کو رجسٹ نہ کرتے تو وہ موومنٹ اور اس کے نتائج، اس کے فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے. ایک اور بات آخر میں کہ آپ پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ کو پریفر کرتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ پہ. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ ہی اختیار کرنی چاہیے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ٹو گیٹ سرٹن ریزلٹس. لیکن اگر دونوں کی کوشش کر لی جائے اور ہم جو ہمارے گولز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سم ٹائمس بس یہی مجھے کامنٹ کرنا تھا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹس این ان سائڈ آؤٹ اپروچ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو اس وقت آپ کی پوری ٹوٹل کنسٹرکشن بنتی ہے. وہ جو ٹوٹل کنسٹرکشن ہوگی وہ اصل میں آپ کو خود وہ بیلنس دے گی. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولائٹ رہنا ہے ہر حال میں، پولائٹ رہنا ہے. پولائٹ رہنا از اے بیہیویئر. کیوں پولائٹ رہنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ یہ وہ پیچھے اس کی کنسٹرکشن اگر نہیں ہوگی تو وہ it will become very difficult and you will not be able to do it کنسسٹنٹلی. جو آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے ہمبل طریقے سے معاملہ کرتے ہوئے، مثال کے طور پر مارٹن لوتھر کنگ کی موومنٹ کہ ہم رائٹس کے لیے لڑیں گے، رائٹس کے لیے لڑیں گے، یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. آپ نے کوئی ایسا کام مثال کے طور پر نہیں کیا اگر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے دوسرے کو ریسیپروکیٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیوملٹی تھی آپ کی پرنسپلز کے سامنے وہ قائم رہی ہے. آپ نے یہ سوچ کر اپنے پرنسپلز کو نہیں توڑا ہے زندگی میں کہ اس کے نتیجے میں ریزلٹس تیز نکل سکتے ہیں. یہ جو ریزلٹس کی تیزی ہوتی ہے یہ ہمیں بہت جگہوں پہ بہکا دیتی ہے. اور ایک بات جو آپ نے فرمائی وچ از ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ، وہ یہ کہ کیا ہم کوئی مکس کریٹ کر سکتے ہیں ریزلٹ اورینٹیشن کا اور مثال کے طور پر پروسیس اورینٹیشن کا. دیکھیے میں اس پر بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مکس نہیں، آپ رزلٹ اورینٹیڈ کام کریں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ زندگی کے جو فینومینن ہیں وہ اصل میں ہیں ہی پروسیس اورینٹیڈ. مثال کے طور پر کردار کی تعمیر اس لیے نہیں کہ کردار کی میں اچھا کردار رکھوں گا تو لوگ تعریف کریں گے، لوگ بیزار بھی ہوں گے. میں اگر جو لرننگ ہے، کردار کی تعمیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پروسیس اورینٹیڈ ہوں گی تو کامیاب ہوں گی. یہ ان کو جیسے ہی آپ رزلٹ اورینٹیڈ کریں گے آپ رزلٹس کے لیے کرنا شروع کر دیں گے کام. اور رزلٹس کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اس میں عام طور پر ہماری ٹینڈنسیز یہ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں شارٹ کٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو چیز مثال کے طور پر ادھر سے ادھر پہنچانے والی تھی، اس چیز کو اگر میں نے اس رزلٹ کو نکالنے کے لیے کرنا ہے تو میں اس پورے راستے کو اڈاپٹ کیا کروں گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ پچھلی دفعہ مثال دی تھی نا جی کہ اگر ہم اس سیشن کے اوپر ایک ٹیسٹ لے لیں اور اس ٹیسٹ کے اوپر رزلٹس نکل آئیں تو اس ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو کوئی اندر کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو صرف اس سیشن کو 2-3 مرتبہ دیکھنا ہے، وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے، اس کے اندر 100% نمبر لے لیں گے. یہ رزلٹ اورینٹیشن ہے. لیکن اگر ان باتوں کے اوپر میں یہ کوشش کروں، یہ چاہوں کہ میرے اندر کی تبدیلی واقع ہو کہ جس کے نتیجے میں I become a more humble person for instance. ہیوملٹی کا مطلب اصل میں یہی اسی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ آپ کے پاس وہ بیسز کیا ہے ہمبلنس کی. ہمبلنس کی بیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے کسی نے اگر if you can take a stand against injustice even against yourself تو دیکھیے ہمبلنس کیا ہوگی کہ میں اس کے بارے میں بہت سوچوں اور بار بار سوچوں اور لوگوں سے یہ بات کروں
کہ کیا میں اس بات میں کہ یہ میرے خلاف انجسٹس ہو رہی ہے میں اپنے ذہن کو فلیکسیبل بھی رکھوں کھلا بھی رکھوں، لیکن جب تک میں اس کو انجسٹس سمجھتا ہوں اس کے خلاف سٹینڈ لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں بڑا ہوں، اس لیے لوں گا کیونکہ یہ میرے سے تقاضا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، انہی پرنسپلز کے تحت، وہ جن کو ہم یونیورسل پرنسپلز کہتے ہیں، انہی پرنسپلز کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دو. یہ ہیوملٹی کے خلاف تو نہیں ہے. دیکھیے ہیوملٹی کا مطلب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں خدا کے آگے اور اپنے پرنسپلز کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. میری پسند کے خلاف بھی جب بات ہو رہی ہو تو میں اپنے پرنسپلز کے آگے سرنڈر کروں گا، میں خدا کے آگے سرنڈر کروں گا. یہ ہیوملٹی ہے. یہ ہیوملٹی نہیں ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ لیسدار قسم کی باتیں کروں گا. دس از ناٹ واٹ آئی مین بائی ہیوملٹی. اسی وجہ سے دیکھیے جب ہم بیہیویئرل اپروچ کریں گے تو وہ بیہیویئرز پیدا کرنے کی بات کرے گی کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا اس طرح بات کیا کرو، اس طرح کیا کرو. اگر لوگ جو ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ تو اپنا ہاتھ کو نرم رکھو. ڈونٹ شو یور اسٹرینتھ. دس از ناٹ واٹ آئی مین. شو یور اسٹرینتھ، شو یور اسٹرینتھ. ٹیک، جس وقت ضرورت پڑ جائے، ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ اگر قربانی بھی دینی پڑے گی تو دوں گا، لیکن غلط بات نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس پرنسپل آف رائچسنس کے آگے میں ہمبل ہوں، میں چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہے. یہ ہے جو ہیوملٹی کا ایسپیکٹ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میرے سے کمتر ہے آپ یا میں آپ سے کمتر ہوں. نہیں، وی آر آل ایکولز. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب بہترین کوالٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کمتر ہوں، تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہے ان کو سامنے رکھنا ہے. پرنسپلز کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا ہے، بچھا دینا ہے. دس از واٹ آئی ول ڈو ان مائی لائف. I hope that I've been able to answer your question, آصف صاحب. جی بالکل، آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس. صرف میں نے مارٹن لوتھر کنگ جو ایگزامپل کوٹ کی تھی وہ اس لیے تھی کہ سم ٹائمس ہم اس چیز کو بلر نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اہم بھی ہے اور اس میں بہت ساری صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ بہت بڑے Right. مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ایک جسٹ کاز کو پرسیو کرے. تو وہاں پہ اگر ہم یہ سمجھیں اس امپاورنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو پرابلی وہ دیٹ از ناٹ وٹ از ریکوائرڈ. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈس امپاورنگ. ٹھیک ہے جی، ڈس امپاورنگ نہیں ہے، یہ تو امپاورنگ ہے. یعنی میں جس ہیوملٹی کی بات کر رہا ہوں وہ امپاورنگ ہے. دیکھیے میں آپ نے 2-3 مرتبہ مارٹن لوتھر کنگ کا نام لیا. میں اس وجہ سے اس پوری موومنٹ میں جو سب سے بڑا آدمی تھا وچ از نیور نیمڈ. مزے کی بات یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کو کوئی نہیں جانتا. مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچز لکھنے والا جو تھا وہ رینڈولف نامی ایک آدمی تھا، اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام if I'm not mistaken رسٹن تھا شاید. if I'm not mistaken رسٹن یا بیارڈ رسٹن probably. یہ جو لوگ تھے they held themselves back because they felt کہ مارٹن لوتھر کنگ کی جو موومنٹ ہے he has more public appeal. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہیوملٹی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اور بیارڈ رسٹن وہ آدمی ہے کہ جس کو زندگی بھر گالیاں پڑیں اس لیے کہ وہ اپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انسانی کمزوری جو تھی، he was known to be a homosexual. ٹھیک ہے جی، اینڈ دیٹ از وائی اس کو پیچھے رکھ، لیکن اس نے کبھی کام کرنا نہیں چھوڑا. یہ کام جو ہے یہ مقصد ہے میرا، اس مقصد کو تو میں نے اچیو کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ کمزوریاں ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، ویری فائن. لیکن مجھے اگر پبلک کی ایکسپوجر نہیں ملتا، مجھے کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، میں نے اس کام کو کرتے رہنا ہے. لیٹ مارٹن لوتھر کنگ ٹیک آل دا کریڈٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کام ہونا چاہیے، مقصد سامنے رکھنا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. دس از ناٹ ڈس امپاورنگ. یہ تو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اگر مجھے آج ریکگنیشن نہیں مل رہی کوئی بات نہیں. میں نے اس لیے تو کیا ہی نہیں تھا کام کیونکہ ریکگنیشن ملے. میں نے تو اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ساری چیزوں کا حساب ہو جائے گا.
اس دنیا میں جیسے ہی آپ کلوجرز کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے, یہ بات ہوئی میں نے محنت کی مجھے پھل ملے, تو اس دنیا کے سارے خلا جو ہیں وہ آپ کے سامنے دے ول بی اسٹیئرنگ ایٹ یو آنیسٹلی, نہیں ملیں گے. اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں پیپل ول ناٹ ورک اینڈ گیٹ دا کریڈٹ. اس دنیا میں ہم بات کریں گے لوگوں کی اور وہ جو پیچھے ساری مشینری تھی اس کو اگنور کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ اتنے پاپولر ہو پائے. دیز آر پرابلمز انفارچونیٹلی. لیکن یہی تو وہ خلا ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس دنیا میں تو یہ خلا ہے, تمہارے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے خلا ہی چھوڑ دینی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس وجہ سے ہم آخرت کو مانتے ہیں. گلیئرنگ ویکیومز ہیں جی اس دنیا کے, گلیئرنگ ویکیومز. ان کو اگر دیکھیں, جب آپ یہ پرنسپل سینٹرڈ لائف اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گی, جو آپ نے فرمایا نا ابھی ساری بات جو ہے یہ سارا کنسرن ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ہم آئندہ مزید ٹٹولتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. یہ کنسرنز اصل میں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ بیکاز آپ پرنسپل سینٹرڈ ہونے کی کوشش کریں گے اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف, فار انسٹنس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اس کو, میں عدالت کا سہارا لے لوں گا, میں انصاف کی کوشش, لیکن میں جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گا. یہ میرے پرنسپل کے خلاف ہے. اور آپ کو وکلاء بھی کہہ رہے ہوں کہ نہیں اتنی بات تو کرنی پڑ جاتی ہے, اتنا تو کہنا ہی پڑ جاتا ہے, یہ الزام لگانا ہی پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں, یہ نہیں کرنا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. دس از دی امپاورمنٹ دیٹ when you are humble in front of God and when you are humble in front of your principles, یہ empowerment ہے جو ہم کو ملتی ہے. کہ ہم یہ دنیا کی جو ڈس امپاور, جس پہ ابھی رافیہ نے بات فرمائی نا کہ people can take advantage of me. No, people cannot take advantage of me because I'm doing everything because this is what my principle requires. میں تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ والا ایسپیکٹ جی. انشاءاللہ اس پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ. بہت پاورفل اینڈ ہوا ہے ہمارے سیشن کا آج. تھینک یو سو مچ موئز صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. آپ بس یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کو کوشش کریں گے جی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, جو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں چیٹ میں ڈال دیں گے, اور اللہ نے چاہا تو پھر آپ نے ضرور اس پہ, اور تھوڑی سی یہ ریکارڈنگ بھی موسٹ پرابلی شاید یہ جلدی اب آ جائے گی. وہ کہہ تو رہے تھے کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے تک it will be posted on GCIL site and then on my own YouTube channel by Wednesday or Thursday. تو آپ اس کو سن لیں گے تو وہ بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا جی. تھینک یو ویری مچ جی.